السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو حمزات کی شرائط بیان کروں گا. ٹھیک ہے. نمبر 1 جو شرائط ہے وہ یہ ہے، جب عمل حمزات کرنے بیٹھے تو شیطانی وسوسے کو دل میں جگہ نہ دیں اور خیالات لایانی کو دماغ میں برے خیالات کو دماغ میں جگہ نہ دیں. اس تصور کے ساتھ عمل پڑھے کہ گویا آپ بہت جلد کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. 2 نمبر شرائط یہ ہے کہ عمل سے کم ایک ہفتہ قبل عورت سے میل ملاپ ختم کر دیں، کیونکہ اس سے روحانی قوت میں کمی آ جاتی ہے. نمبر 3 جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں بہت اثر رکھتی ہیں، احتیاط سے کھائیں. ٹھیک ہے. بہت ہی احتیاط سے کھائیں اور لطیف اور زد و ہضم غذا استعمال کیا کریں، یعنی جو جلد ہضم ہوتے ہیں وہ غذا استعمال کیا کریں. عمل کرنے سے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ قبل کچھ کھا لے اور پانی وغیرہ پی لے تاکہ عمل کے وقت نہ بھوک ہو نہ پیاس. نہا دھو کر غلبہ نیند اتار لے، کیونکہ دوران عمل نیند کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4 بھی آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے. نمبر 4 وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں عمل کرتے وقت کو اکٹھا کرے. ٹھیک ہے. جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں اس وقت عمل کرنے بیٹھے تو اس وقت تمام چیزیں عمل کرتے وقت اکٹھا کرے اور وقت اور جگہ مقرر ہو. ٹھیک ہے. وقت اور جگہ بالکل مقرر ہو، آگے پیچھے وقت نہ ہو، چند منٹ کا کچھ حرج نہیں ہے. نمبر 5 شرائط وہ یہ ہے کہ عامل اپنے سر میں روغن کدو، روغن چنبیلی اور بادام روغن کی مالش کرتا رہا کرے تاکہ کمزوری نہ ہو اور کوئی بیماری آپ پر نہ آئے. نمبر 6 اور اپنے آپ کا بہت خیال رکھیے. ٹھیک ہے. نمبر 6 جو شرائط ہے وہ یہ ہے کہ عمل کی اجازت کسی کامل شخص سے لینا ضروری ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص حمزات کا بھی عامل ہو، کیونکہ کئی اور چیز بھی تو روحانیت میں ہے جو حمزات کے ہمسری کر سکتی ہے، بلکہ اس سے کئی گنا طاقتور ہے. ٹھیک ہے. اب 7 نمبر بھی بتاؤں گا. ٹھیک ہے. 7 نمبر یہ ہے کہ وقت اور جگہ مقرر ہو اور زمین ہموار ہو. بعض اعمال جن میں صرف ذہنی قوت سے کام لینا ہوتا ہے، ان میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 گھنٹے سوئیں، بلکہ اپنی نیند کو پورا کر لیں اور اس وقت نیند کا غلبہ نہ ہو. ٹھیک ہے. 8 شرائط یہ ہے جس مکان میں عمل کرے اس کی زمین پر صرف مسلح یا بوریاں ہو کر کمرے میں کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے. نہ ہی تصویریں وغیرہ لگی ہوئی ہو. اپنی نیند بھی اسی کمرے میں پورا کیا کرے. ٹھیک ہے. اس کمرہ میں جو روشنی ہوتی ہے وہ کم ہو، اور اگر سمت مقرر نہ ہو تو قبلہ روح ہو کر بیٹھا کرے. اگر ذہنی مشقیں ہو تو شمال کی طرف رخ ہو کر بیٹھے. 9 نمبر شرط یہ ہے، سب سے بڑی اور اہم شرط ہے. ٹھیک ہے، کہ دوران عمل بہت سی شکوک و شہوات یعنی آپ کے دل میں حمزات ڈالے گا، برے خیالات، برے ڈراؤنی سی کچھ اشکال دکھائے گا کہ اسے مت کرو، اس طرح کرو. مثلاً کہے گا کہ تمہیں فلاں کام ایسا کرنا چاہیے تھا اور تم ایسے کر رہے ہو، لیکن دل میں آپ کو شک ڈالے گا اور نقص پڑائی معلوم ہوگی. آپ کو لگے گا کہ اس چیز میں نقص ہوا ہے. وہ اتنا پختہ ہوگا کہ روز بروز بڑھتا جائے گا وہ خوف، اور یوں معلوم ہوگا جیسے یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا. مگر آپ عمل پر کھڑے رہیے اور اسے کر کے ہی دم لے. ٹھیک ہے. اور تہیہ کر لے کہ عمل اپنے آپ سے عہد کریے کہ عمل کو پورا کر کے ہی دم لینا ہے، اور یہ سمجھ لے کہ اگر ایک دن میں عمل پورا ہونا ہے
تو نقص سے 2 دن میں ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نقص سمجھ کر عمل کو ترک نہ کریں، حمزات کا یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ بعض دفعہ حمزات چلے کے آخری دن تک نہیں ظاہر ہوتا، غرض یہ ہوتی ہے کہ عامل بددل ہو کر عمل ترک کرے۔ آپ لگاتار عمل جاری رکھیں، اگر ایک چلہ میں نہیں ہوا دوسرا کریں، دوسرے میں نہیں ہوا تو تیسرا کریں، انشاءاللہ ضرور کامیابی قدم چومے گی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی تو سبسکرائب کریں، اگر اچھی نہیں لگے تو سبسکرائب مت کریے، ٹھیک ہے۔